اوکے، سو آخری آخری بات کی طرف ہم جا رہے تھے. اچھا، شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو، ہم نے کہا نا یہاں پہ جو گناہ کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے غلیظ چیز، غلیظ کام. تو شیطان جو ہے اس کام کو خوبصورت بنا دیتا ہے. شیطان نیکیوں کو برا کر کے دکھاتا ہے لیکن گناہوں کو مزین کر دیتے ہیں کہ ہمیں وہ خوبصورت لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ کام کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں لطف اندوز ہو جاؤں تھوڑی دیر کے لیے. میں اس ایک دن ہم لوگ بات کر رہے تھے تو میری چھوٹی بہن کہتی ہے ہمارے ہاں گھر میں ایسی ڈسکشن کافی ہوتی ہے. تو میری چھوٹی بہن کہتی ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ہر وہ کام حرام کر دیا جس میں مزہ آتا ہے. تو ایکچولی شیطان نے ہر وہ کام مزین کر دیا ہے تو گناہ ہے. تو ہم نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. شیطان کی بھی بات کریں گے، ہمارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ ٹریپ، کس طرح سے وہ جال بچھاتا ہے ہمارے لیے. اچھا، تو اس کے بعد میں بات کر رہی تھی کہ گناہ کی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایک کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. اور جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اسے ایک گناہ جتنا ہی گناہ ملتا ہے. یعنی ایک گناہ صرف ایک ہی گناہ، لیکن ایک نیکی تو اسے 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور وہ بندہ جو ایک گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن جو شخص توبہ کر لے، یعنی اس سے گناہ ہو گیا اور پھر وہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بس سزا دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم کوئی مزے نہ کریں، کچھ لطف نہ اٹھائیں زندگی کا. اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں جو ہے وہ ڈراتے ہیں کہ جہنم میں ڈال دیں گے، دردناک عذاب ہوگا. آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں. ایک نیکی تو وہ 10 گنا ہو جائے گی، ایک گناہ تو وہ ایک ہی گناہ رہے گا. اور وہ بندہ جس نے وہ گناہ کر لیا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. کون ایسے کرتا ہے؟ جو معاف کرنا چاہتا ہے، جو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کسی طرح میں اپنے بندے کو بس معاف کر دوں. تو یہ ہمارا رب ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، یہ آنےسٹلی میں نے یہ سارا سیشن آپ کے لیے ڈیزائن نہیں کیا، میں نے اپنے لیے کیا تاکہ میں اپنے آپ کو ریمائنڈر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میں کیوں اتنی جو ہے وہ لا علم ہوں اور میں کیوں بس دنیا میں بھٹک رہی ہوں. تو یہ سب سے پہلے میرے لیے ریمائنڈر ہے. کوئی بھی اس کو اپنے اوپر پرسنل اٹیک نہ سمجھے کہ آفینڈ نہ ہو. یہ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کری، میں اپنی ہی بات کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اتنی محبت ہے اور اسی سے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں. تو اب میں نے جو ہے اپنے آپ کو، میں نے بھی تو کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو اب توبہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو نکالنا پڑے گا. اب ہم کل دیکھیں گے کس طرح نکالیں گے، لیکن آخری بات ہے بس کہ مجھے اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو نکالنا پڑے گا، کچھ عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ سرگرمیوں کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو نکالنا پڑے گا. وہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو مجھے اللہ سے دور کریں، ٹھیک ہے. وہ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو مجھے اللہ سے دور کریں، جو میری روح کو وائلیٹ کر رہی ہیں، جو میری روح کو ادھیڑ رہی ہیں، جو مجھے بے سکون کر رہی ہیں. تو مجھے وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ہاں مجھے ایموشنلی ہرٹ ہوگا، مجھے یہ سب چیزیں جن کے ساتھ میری اٹیچمنٹ تھی مجھے انہیں چھوڑتے ہوئے بہت ہرٹ ہوگا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی. ہو سکتا ہے میں بہت روؤں، ہو سکتا ہے میں 2 دن اٹھ نہ سکوں اس تکلیف سے، لیکن مجھے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے کیونکہ اس کے بعد میری زندگی ایک آزاد انسان کی زندگی ہے. کیونکہ جب میں ایموشنلی اٹیچڈ ہوں نا تو میں غلام انسان ہوں. میری خوشیاں دوسری چیزوں پہ، دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں گی. لیکن جب میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم جو ہے جو ہمارے کلوز ریلیٹیوز ہیں ہم ان سے کوئی اپنے رشتے توڑے، نہیں، بلکہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے میں ان سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کروں. مجھے ان سے دور رہنا، مجھے وہاں نہیں جانا. اور یہ مت سوچے میرے چھوڑنے سے جو ہے وہ کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بس میں آزاد ہو جاؤں گی اور میں آزاد ہونا چاہتی ہوں. میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس میں میری خوشیاں دوسرے لوگوں پہ، دوسری چیزوں پہ ڈیپینڈ. میں ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جس میں میری زندگی ہو. میں اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اسپینڈ کروں، سے گزاروں، اور پھر میں اس کو جو ہے اپنی زندگی کے ڈیسیژنز آزادی سے لے سکوں. ایسا نہ ہو کہ میری خوشیاں صرف ایک ہی بندے کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، میری خوشیاں صرف ایک ہی چیز کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. کیوں؟ دنیا میں اتنی چیزیں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہنساتے ہیں، اللہ تعالیٰ رلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نفع پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نقصان پہنچاتے ہیں، انہی کی طرف سے نقصان ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو کیوں ایسی چیزوں کے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھوں؟ میں ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں. مومنات آزاد ہوتی ہیں، وہ یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے ساتھ یوں دوسروں کے اوپر پیراسائٹ کی طرح ان کی خوشیاں، وہ یہ نہیں کہ دوسرے کے اوپر چپک کے اپنی خوشیاں وہاں سب کر رہی ہوتی ہیں، نہیں، وہ آزاد ہوتی ہیں، وہ پیراسائٹس نہیں ہوتی. آخر میں گناہ کیسے چھوڑیں وہ تو کل بات کریں گے. بس آخر میں اللہ تعالیٰ سے بہت بہت زیادہ دعا کرنی ہے. آپ لوگوں نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، اور آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہمارا نفس کمزور ہے، آپ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، آپ ہمیں اپنی قوت میں سے قوت دیں کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں، ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، اور آپ ہمیں ہمارے نفس کے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. آپ ہمیں وہ طاقت دیں کہ ہم آپ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں، ہمیں خوشحال زندگی گزار سکیں، کہ ایسی زندگی جس میں ہم آپ کے تابع ہوں، نہ کہ دنیا میں دوسرے لوگوں کے تابع ہوں. ہم ایک آزاد، خوبصورت اور آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. بس ایک دعا آپ لوگوں نے، کیونکہ ہم کچھ بری عادت چھوڑنے والے ہیں، کچھ ڈیٹیچمنٹس ہم کرنے والے ہیں، اپنے لیے مانگنی ہے کہ میں کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اپنی طاقت میں سے، اپنی قوت میں سے طاقت دینی ہے، تاکہ میں آپ کے لیے اپنی اس پسندیدہ چیز کو، جس کو چھوڑتے وقت مجھے بہت ہرٹ ہوگا یا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن میں آپ کے لیے اس کو قربان کرنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے اس کی طاقت دیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو صرف سنیں نہ، بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی میں ان کو اپنائیں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں چن لیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں حیا والی زندگی دیں، دنیا میں ہمیں عزت والی زندگی دیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت والوں کا ساتھ دیں، عزت والوں کی کمپنی دے، انبیاء اور صالحین کی کمپنی دے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا لیکچر، اپنا سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ سب نے بہت دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.